السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ میں نے 9th کلاس کے لیے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں انشاءاللہ چیپٹر وائز ساری ٹرانسلیشن اور امپورٹنٹ کوشچنس بھی آپ کو ضرور کرواؤں گی۔ تو آج ہم اپنا 4th پیراگراف سٹارٹ کریں گے، تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 30 years of age، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال کی ہوئی، he spent most of his time in solitude and meditation، وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارا کرتے تھے۔ in the cave of Hira، کوہ ہیرا کے غار میں he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty۔ کوہ ہیرا کے غار میں خوراک اور پانی لے کر خلود گزیر ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کئی دن اور ہفتے گزارا کرتے تھے۔ 5واں پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ The period of waiting had come to close، انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ His heart was overflowing with profound compassion for humanity، ان کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے جھلک رہا تھا۔ He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice، ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور ناانصافی کو ختم کر دیں۔ The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت، وہ لمحہ آ چکا تھا جب ان کو نبوت سے سرفراز ہونا تھا۔ One day when he was in the cave of Hira، ایک دن جب آپ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور conveyed him to the following message of Allah Almighty، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ Read in the name of the Thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and Thy Lord is the most beautiful, who thought the use of the pen, taught man that which he knew not۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور سکھایا انسان کو وہ جسے وہ نہ جانتا تھا۔ تو یہ جو ہے 5th والا بھی ہو گیا ہمارا۔ 6th پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun۔ پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی جو اگلے 30 سال تک جاری رہی۔ And the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید اور نسل انسانی کی وحدت کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life۔ ان کا مشن اوہام پرستی، جہالت اور بے یقینی کے بندھنوں کو نصیحت و نبوت کرنا اور زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا تھا۔ and lead mankind to the light of faith and divine bliss، اور نور انسانی کو نور ایمانی اور رضا الہٰ کے لیے رہنمائی کرنا تھا۔ 7th پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ Since this belief was threatening their dominance in the society، چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا، the pagan Arabs started to mount pressure on the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers۔ کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ They wanted them to renounce their cause and to take ideal worshipping، وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نصب العین سے دستبردار ہو جائیں اور بت پرستی اختیار کر لیں۔ On one occasion they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب۔ ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا۔ They told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message or face their enmity۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے باز رکھیں یا ہماری عداوت کا سامنا کریں۔ Finding himself in a dilemma، he sent for his nephew and explained to him the situation۔ خود کو ایک پیچیدہ صورتحال کی حالت میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتحال کی وضاحت کی۔
The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left hand, میرے پیارے چچا جان، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں, even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah. تب پھر بھی میں خدا کی وحدانیت کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. میں زمین پر عقیدہ برحق کو قائم کروں گا اور چاہے اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا.